جی جناب، ہمارا اجتہادی مسائل کا سلسلہ جاری ہے، اور آج کا مسئلہ ہمارا گدھے کے گوشت کے حوالے سے ہے کہ آیا گدھے کا گوشت ہمارے دین میں حلال ہے یا ہمارے دین میں حرام ہے، اس میں قول راجح کیا ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں اس مسئلے میں اختلاف تھا، کیوں تھا، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے گا کہ اس مسئلے کا تعلق اجتہاد سے ہے، اور یہ ہمارا سلسلہ چونکہ اجتہادی مسائل کا ہی چل رہا ہے، اجتہاد جو ہے اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو راہ مل رہی ہوتی ہے۔ ایسے مسئلوں کے اندر کسی ایک گروہ کو آپ غلط، اس کی تفسیق، اس کو فاسق قرار دینا، اس کو بدمذہب قرار دینا، یہ چیزیں اجازت نہیں، ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آپ کو جو موقف دلیل میں زیادہ اچھا لگ رہا ہوگا آپ اس مسئلے کو ترجیح دیں اور اس پر عمل کریں، بس۔ اچھا، اس مسئلے کا تعلق اجتہاد سے کیوں ہے؟ ظاہر ہے میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بیان کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گدھے کے گوشت کو حرام قرار دیا، اور نبی علیہ السلام نے جو حرمت ارشاد فرمائی ہے، اس حرمت کو سمجھنے کے اندر ہمارے جو سلف تھے، صحابہ کرام تھے، وہ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے کہ نبی علیہ السلام کی اس ممانعت سے مراد کیا تھی۔ تو صحابہ کرام کے دور میں دو موقف تھے، یاد رکھیے گا۔ صحابہ کرام کا ایک بڑا گروہ گدھے کے گوشت کو حرام سمجھتا تھا، حلال نہیں سمجھتا تھا۔ اس میں حضرت ابن عمر داخل ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہے، جابر بن عبداللہ داخل ہے، حضرت ابن ابی اوفا، عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہے، حضرت انس بن مالک داخل ہیں۔ صحابہ کرام کا ایک جمہور طبقہ گدھے کے گوشت کو بہرحال حرام سمجھتا تھا، لیکن صحابہ کرام کا ایک گروہ جس میں سر فہرست ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر صحابہ بھی کچھ تھے کہ جو گدھے کے گوشت کو حرام نہیں سمجھتے تھے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں فرمائی تھی گدھے کے گوشت کی ممانعت جو فرمائی تھی، ان کے نزدیک وہ ممانعت کا معنی کچھ اور تھا۔ یہ کیوں اختلاف ہوا، دونوں کے دلائل کیا ہیں، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ وہ علماء کرام کے یا وہ صحابہ کرام کا جن کا موقف گدھے کے گوشت کے حلال ہونے کی جانب تھا، ان کی دلیل بالکل واضح ہے۔ میں چند حدیثیں آپ کو پڑھ دیتا ہوں کہ بخاری کے اندر یہ روایت، مسلم کے اندر بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، لیکن میں کچھ روایتیں آپ کو پڑھتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، نہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن لحوم الحمر الاہلیہ یوم خیبر۔ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو گدھے ہیں ان کے گوشت سے ممانعت فرما دی تھی۔ یہ پہلی حدیث ہو گئی۔ اچھا، حدیث کے اندر لفظ ہے حمر اہلیہ، اسے حمر انسیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں عموماً گدھے آپ نے دیکھا ہوگا، عربی کے اندر ایک لفظ ہوتا ہے حمر وحشی، ایک حمار اہلی، ایک حمار وحشی۔ اور حمار وحشی کہتے ہیں زیبرا جسے ہم کہتے ہیں، وہ دیکھنے میں جلد اس کی ضرور الگ ہوتی ہے لیکن اپنی حیت و جسامت کے اندر وہ گدھے نمائی ہوتا ہے۔ تو حمر وحشی یعنی زیبرا جو ہے وہ بالکل اجازت ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھایا ہے زیبرے کا گوشت۔ تو یہاں پر حمر اہلی کا لفظ ہے نا، جو عام گدھے ہمارے یہاں نارملی جنہیں گدھا ہی کہا جاتا ہے۔ اچھا، دوسری حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی، ایک روایت میں نے پڑھی، دوسری روایت آ رہی ہے حضرت انس بن مالک سے بھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المتعۃ یوم خیبر ولحوم حمر الانسیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم خیبر میں گدھے کے گوشت کو کھانے سے منع فرما دیا تھا۔ اسی طریقے سے جابر بن عبداللہ سے بھی یہ روایت آئی ہے، وہ کہتے ہیں نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر عن لحوم الحمر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے روز گدھے کے گوشت کھانے سے منع فرما دیا تھا۔ بہرحال یہ حدیثیں ہیں جس کے اندر واضح سا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا گدھے کا گوشت کھانے سے، تو منع فرما دیا۔ تو صحابہ کرام کا ایک طبقہ اس طرف تھا کہ جب منع فرما دیا تو منع فرما دیا، اس کے بعد انہوں نے کبھی نہ گدھے کا گوشت کھایا، نہ کسی کو گدھے کے گوشت کھانے کی حلت بیان کی، بلکہ ہمیشہ حرمت ہی بیان کرتے چلے گئے۔ لیکن ان کے مقابلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا موقف یہ تھا کہ گدھے کا گوشت نہیں، حرام نہیں ہے۔ ہاں، نبی علیہ السلام نے منع ضرور فرمایا، لیکن وہ منع گدھے کے گوشت کے حرام ہونے کی وجہ سے نہیں تھا، وجہ کچھ اور تھی۔ اور وہ کیا وجہ تھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس منع کرتے تھے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ قلت لجابر بن زید یزعمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن حمر الاہلیہ، جابر بن زید کو کسی نے کہا کہ یار لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کے گوشت کھانے سے منع فرما دیا تھا۔ تو قد کان یقول ذاک حکم بن عمر الغفاری، تو انہوں نے جواب دیا ہاں،
حکم بن عمر غفاری یہی بیان کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا. وَلَٰكِنْ أَبَا ذَاكَ الْبَحْرُ ابن عباس، لیکن علم کا سمندر حضرت عبداللہ ابن عباس وہ منع کرتے تھے. وہ کہتے تھے نہیں، نہ گدھے کا گوشت کھانا ہمارے دین میں حلال ہے. نبی علیہ السلام نے جو منع کیا تھا، جو منع فرمایا تھا، اس کی وجہ کچھ اور تھی. تو یہ تو میں نے روایت اس لیے بیان کی کہ صحابہ میں بالکل حضرت عبداللہ ابن عباس کا موقف یہی تھا کہ گدھے کا جو گوشت ہے وہ حرام نہیں ہے، ہمارے دین میں اس کی اجازت ہے. اچھا، اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس کے علاوہ کچھ صحابہ اور بھی تھے کہ جن کا یہ موقف تھا کہ گدھے کا گوشت حلال ہے. ہاں، نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا تھا، اس منع فرمانے کی وجہ کچھ اور تھی. یہ روایت کے الفاظ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، یہ بھی بخاری کی روایت ہے. عبداللہ ابن ابی اوفا صحابی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو روایت ہے، انہوں نے کہا کہ خیبر کے روز نبی علیہ السلام نے جب ہمیں منع فرما دیا تھا کہ گدھے کا گوشت نہیں کھانا، اور جن ہانڈیوں میں وہ گدھے کا گوشت پک رہا تھا نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا، حکم فرمایا کہ پھینک دیا جائے گوشت. تو عبداللہ ابن ابی اوفا صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں قلنا، نبی علیہ السلام نے جب ہمیں منع فرما دیا تھا، اس کے بعد ہماری ڈسکشن چل رہی تھی، صحابہ کی آپس میں ڈسکشن چل رہی تھی. تو قلنا، ہم میں سے بعض صحابہ کہہ رہے تھے انما نہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم لانہا لم تخمس وقال آخرون حرمها البتہ. تو ہم صحابہ کی آپس میں گفتگو چل رہی تھی، تو بعض صحابی کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کے گوشت سے جو منع فرما دیا، حرمها البتہ، یہ اب ہمیشہ کے لیے حرام فرمایا، بالکل ایبسولوٹ منع ہو گیا، اب نہیں ہم کھا سکتے. اور ایک طبقہ صحابہ کرام کا تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو گدھے کے گوشت سے ہمیں منع فرمایا، یہ اس لیے منع نہیں فرمایا کہ گدھا جانور حرام ہے، بلکہ اس لیے منع فرمایا کہ خیبر کے روز ابھی مال غنیمت جمع نہیں ہوا تھا، تقسیم بھی نہیں ہوا تھا، اس میں سے خمس بھی نہیں نکالا گیا تھا، اور ہم لوگ بہت جلدی کر کے ہم نے گدھوں کو پکڑ کے ذبح کر کے پکانا شروع کر دیا. کہہ رہے ہیں کہ قلنا انما نہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم لانہا لم تخمس، اس لیے کہ ابھی نہ مال غنیمت جمع ہوا، نہ اس میں سے خمس نکالا گیا، نہ ابھی مال غنیمت تقسیم ہوا تھا. ہم نے چونکہ جلد بازی کر لی تھی اور ان جانوروں کو پکڑ کے ذبح کر دیا تھا، اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے ہمیں منع فرمایا یہ گوشت نہیں کھانا، پھینک دو. تو یہ وہ وجہ بنی تھی کہ جو صحابہ کرام کے دو گروہ بن گئے تھے. بعض صحابہ کرام سمجھ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کا گوشت جو منع فرمایا، یہ بس منع ہو گیا، اب ہم نہیں کھا سکتے. حالانکہ گدھا جو جانور ہے یہ سباع نہیں ہے، درندہ جانور نہیں ہے چرند ہی، اور عمومی ضابطے کے اندر چرند جتنے بھی ہوتے ہیں اور وہ حلال ہیں، لیکن گدھا چرند ہونے کے باوجود بھی نبی علیہ السلام نے منع فرمایا تو بس منع فرما دی. اور ایک طبقہ صحابہ کا کچھ اور سمجھ رہا تھا، اور ان کی فہم یہ تھی، ان صحابہ کی فہم یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا گدھے جانور کے حرام ہونے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ابھی چونکہ مال غنیمت اکٹھا نہیں ہوا تھا، اس میں سے خمس نہیں نکالا گیا تھا، اور ہم نے جلد بازی کر لی، اس وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا تھا. گدھا حرام ہے، اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا تھا. یہ فہم کا اختلاف ہوا تھا. اچھا، مزید اس کے اوپر کیا دلائل تھے؟ وہ دلائل یہ تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس یا وہ صحابہ کرام کے جن کا موقف تھا کہ گدھا جو نبی علیہ السلام نے ان کا گوشت جو ہم پکا رہے تھے منع فرما دیا تھا، یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اس وجہ سے نہیں تھا. اس کی ایک دلیل اور ہے جو صحابہ کرام کی طرف سے دی جاتی ہے، اور وہ یہ دی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف گدھا کھانے سے کب حرام فرمایا تھا؟ ساتھ کچھ اور بھی تو حرام فرمایا تھا. اور وہ پوری بات کیا ہے؟ یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت لے کر آئے ہیں نافع عن ابن عمر، اور روایت کی سند بھی کافی مضبوط ہے. نافع کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے نہا یوم خیبر عن اکل الصوم و نہا یوم الخیبر عن لحوم حمر الاہلیہ. کہہ رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح منع فرمایا تھا کہ گدھے کا گوشت جو پک رہا ہے اس کو نہیں کھانا، پھینک دو، اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لہسن نہیں کھانا، پھینک دو اس کو بھی. کہہ رہے خیبر کے روز یہ دو حکم تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. لہسن سے بھی منع فرمایا تھا نبی پاک علیہ السلام نے، اس کے علاوہ گدھے کے گوشت سے بھی منع فرمایا تھا. اور تمام صحابہ کرام جو استدلال کرتے ہیں
کہ خیبر کے روز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گدھے کے گوشت کو حرام ہمیشہ کے لیے کر دیا، لیکن وہ صحابہ کرام بھی یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہاں لہسن سے جو منع فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے وہ مطلقاً منع نہیں ہے، بلکہ وہ اس لیے منع تھا کہ اس میں اسمیل ہے اور اس حالت کے اندر نماز نہ پڑھی جائے۔ اگر لہسن کو اچھی طرح پکا لیا جائے کہ اس کی اسمیل دور ہو جائے، اب لہسن کو کھانے میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ میں اس کی روایت بھی آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، وہ ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بیان کر رہے تھے، من کان آکلہما لا بد فلیتمہما طبخا، اگر کوئی سوم کھانا چاہتا ہے، لہسن کھانا چاہتا ہے تو اس کو اچھی طرح پکائے، اس کی اسمیل نکل جائے، اب کھائے، مسجد آنا چاہے آ جائے، اس لیے کہ اب اس کے منہ میں اسمیل نہیں ہوگی۔ اس طرح سنن ابو داؤد کی روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہان اکل السوم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن کھانے سے منع ضرور فرمایا تھا، الا مطبوخا، لیکن اس کو اگر اچھی طرح پکا لیا جائے کہ اس میں اسمیل نہ رہے، اب کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس حالت میں کہ جب منہ میں اسمیل نہ ہو، مسجد بھی جا سکتے ہیں آپ اور ذکر و اذکار بھی آرام سے کر سکتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی طرح سے جو گدھے کے گوشت کو مطلقاً حرام نہیں کہہ رہے، ان کی ایک اور دلیل بھی ہے، وہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے سوم کھانے سے بھی تو منع فرما دیا تھا، اور آپ ہی یہ کہتے ہیں کہ سوم کھانا ایبسولوٹ منع نہیں تھا بلکہ وہ ایک وجہ سے تھا۔ اسی طریقے سے ہم بھی کہتے ہیں کہ گدھے کا گوشت جو منع فرمایا تھا نبی پاک علیہ السلام نے، وہ ایبسولوٹ نہیں تھا، وہ ایک وجہ سے تھا، اور وجہ یہ تھی کہ لم تخمس، کہ ابھی غنیمت جمع نہیں ہوا، اس میں سے خمس نہیں نکلا تھا، اور ہم نے جلد بازی کر کے ان کو ذبح کر کے پکانے پہ رکھ دیا تھا، اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا تھا۔ بہرحال یہ دونوں روایتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور دونوں روایتیں، دونوں کے دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے کہ بعض صحابہ کرام کا موقف تھا کہ ایبسولوٹ حرام ہے گدھے کا گوشت، کہ نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا تھا، اور بعض صحابہ ایسے تھے جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس سر فہرست تھے، ان کا موقف یہ تھا کہ گدھے کا جو گوشت ہے وہ ایبسولوٹلی حرام نہیں ہے، بلکہ وہ کسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، اور وہ وجہ نہ ہو تو گدھے کا گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، مزید میں آپ کو ایک چیز بیان کروں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی جانب سے جو دلیل دی جاتی ہے، یا وہ علماء جو عبداللہ ابن عباس کے قول کو ترجیح دیتے ہیں، ان کی طرف سے ایک اور دلیل ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات کو مضبوط کر دیتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حدثنا عبداللہ بن ابی زیاد حدثنا عبید اللہ عن اسرائیل المنصور عن عبید بن حسن عن عبد الرحمن عن غالب بن ابجر۔ سند میں نے اس لیے پڑھی کہ سند کے اعتبار سے اس میں کوئی شک نہیں ہے، تمام ثقہ راوی، تمام ثقہ راوی ہے سند کے اعتبار سے، لہذا اسنادہ صحیح۔ اور روایت کیا ہے؟ ایک صحابی تھے غالب بن ابجر، وہ کہتے ہیں اصابتنا سنا، ہمارے گھر میں حالات کچھ اس طریقے سے پیدا ہو گئے کہ کثرت سے فاقے تھے، فلم یکن فی مالی شیء، ان کے پاس بالکل کچھ نہ بچا کہ اپنے گھر والوں کو کچھ کھانا وانا کھلائیں، ان کے پاس صرف جانور تھا، گدھا، یہ جانور تھے، تو وہ پریشان ہو گئے اور وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام سے انہوں نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کا گوشت کھانے سے حرام فرمایا، لیکن میرے گھر میں حالات ابھی ایسے ہیں کہ سوائے گدھے کے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، گھر والے بھوکے ہیں، فاقوں میں، میں کیا کروں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اطعم اہلک من سمین حمرک، نبی علیہ السلام نے فرمایا بالکل اس کو ذبح کرو، اس کا گوشت آپ بھی کھاؤ، گھر والوں کو بھی کھلاؤ۔ وَإِنَّمَا حَرَّمْتُهَا مِنْ أَجْلِ جَوَالِ الْقِرْيَةِ، ہاں ہم نے گدھے کا گوشت حرام فرمایا تھا، منع کیا تھا لوگوں کو کھانے سے، لیکن اس کی وجہ تھی، اور وجہ کیا تھی؟ مِنْ أَجْلِ جَوَالِ الْقِرْيَةِ، کہ ان جانوروں کی پرورش اچھی خوراک سے نہیں ہوئی تھی، جلالہ کے طور پر ہوئی تھی، کہ وہ گندگی ان کی خوراکوں کے اندر شامل تھی، اس وجہ سے ہم نے منع فرمایا تھا، باقی نبی علیہ السلام نے ان کو اجازت۔ یہ جو روایت میں نے آپ کو بیان کی سندن بالکل صحیح روایت ہے، ہاں بعض محدثین اس کے متن پر اعتراض کرتے ہیں کہ اگر بات اتنی کلیئر ہوتی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دی ہوتی، تو بعد میں صحابہ کرام کا جمہور جو ہے وہ کیوں اس طرف کھڑا ہو جاتا کہ گدھے کا جو گوشت ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اس لیے کئی محدثین نے اس کے متن پہ ضرور اعتراض کیا ہے، لیکن سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ لہٰذا وہ علماء یا صحابہ میں سے وہ طبقہ جو استدلال کرتا تھا گدھے کے گوشت کے جائز ہونے سے متعلق، ان کے لیے یہ بڑی مضبوط روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کے گوشت سے جو ممانعت فرمائی تھی وہ ایک وجہ سے تھی، ایبسولوٹ نہیں تھی کہ قیامت تک کے لیے حرمت فرما دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال یہ دونوں موقف میں نے بیٹا آپ کو بیان کی ہے، اور اجتہادی، چونکہ سلسلہ ہمارا اجتہادی مسائل کا چل رہا ہے،
اور میں بارہا آپ کو بیان کرتا ہوں کہ اجتہادی مسائل ایسے نہیں ہوتے ہیں جس میں آپ کسی موقف کو ترجیح دیں، اس بنیاد پر آپ دوسرے گروہ کو برا کہنے لگ جائیں۔ سب سے بری بدعت ہمارے دین میں یہی ہے تبلیغ کی راہ میں، کہ ہمارے یہاں مبلغین ایک موقف کو چنیں گے، ان کو اچھا لگ رہا ہے، ان کی سمجھ میں آ گیا، اب دوسرے موقف کے اوپر کوئی بھی عالم دین کھڑا ہوگا، کوئی بھی شخص ہے، اس کو دلیل سے دوسرا موقف پسند آ رہا ہے، وہ اس کو غلط کہے گا، اس کو بد مذہب کہے گا، اس کو فاسق کہے گا، اس کو جاہل کہے گا، اور امت کے اندر نفرت پھیلانا شروع کر دیں گے اور امت کے ایک اتحاد کی فضا کو توڑنا شروع کر دیں گے۔ یہ سب سے بری بدعت ہے ہمارے دین میں۔ حالانکہ اس کے مقابل میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ کرام اجتہاد کرتے اور ان کے موقف الگ الگ آ جاتے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں موقفات کی سینکڑوں مثالیں ہیں تائید کرتے اور دونوں کو عزت سے نوازتے، کسی کو برا نہ کہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک سنت قائم کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اجتہادی مسائل کے اندر جب نقطہ نظر ہر ایک کا اتباع کا ہے، قرآن کو ماننے کا، اطاعت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا، اب اگر فہم میں ان کا اختلاف ہو بھی جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، میں آئے بگائے اپنے لیکچرز کے اندر یہ مثالیں آپ کو دیتا رہتا ہوں کہ اجتہادی مسائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جرا نہ فرماتے، آپ اور میں کون ہیں؟ ہمیں کس نے اختیار دیا ہے کہ اجتہادی مسائل میں اگر کسی کا ایک موقف ہے میں اس کو برا کہنا شروع کر دوں؟ حدیث سنیے گا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، ابو سعید خدری کہتے ہیں خرج رجلان فی سفر کے اندر دو شخص تھے، چلے گئے اور وہ ایسی جگہ سفر پہ تھے پانی ان کو نہ ملا، فحضرت الصلاۃ ولیس معہما ماء، پانی ان کے پاس نہیں تھا، نماز کا ٹائم آ گیا، فتیمما صعیدا طیبا، ان دونوں نے، صحابی تھے، ان دونوں نے تیمم کیا، نماز پڑھ لی، ثم وجد الماء فی الوقت، اس کے بعد جیسے انہوں نے سفر کیا تو اسی نماز کے وقت کے اندر دونوں کو پانی مل گیا، دونوں کو پانی مل گیا، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدْ الْآخَرَ، تو ان دونوں نے پھر غور و فکر شروع کر دیا کہ ہم نے جو تیمم کر کے نماز پڑھی ہے اب اسی وقت کے اندر ہمیں پانی مل گیا، ہم کیا کریں؟ تو ایک صحابی نے غور و فکر کیا اور اس کے پاس جتنی بھی دلیل تھی قرآن سنت کی، وہ اس نتیجے پر پہنچا میں نے جو تیمم کر کے نماز پڑھی ہے بس اب میں وضو کر کے اس نماز کا اعادہ نہیں کروں گا۔ انہوں نے دوبارہ نماز نہیں پڑھی، لیکن جو دوسرا شخص تھا اس نے غور و فکر کیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ میں نے تیمم کر کے اگرچہ نماز پڑھ لی ہے لیکن مجھے اسی وقت کے اندر پانی میسر ہو چکا ہے، اب میں قادر ہوں کہ پانی سے میں وضو کروں۔ تو انہوں نے وضو کیا، وضو کر کے دوبارہ نماز کا اعادہ کر دیا۔ اب دونوں نے نتائج الگ الگ نکالے، ایک صحابی نے تیمم سے جو نماز پڑھی اسی وقت کے اندر پانی مل گیا، انہوں نے اعادہ نہیں کیا، دوسرے صحابی نے دوبارہ وضو کر کے دوبارہ اسی وقت کے اندر نماز کا اعادہ کر لیا۔ آگے حدیث ثم آتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں واپس آئے فذکر ذاک، تو نبی پاک علیہ السلام کے سامنے دونوں نے ذکر کیا کہ ہمیں ایسا ایسا مسئلہ درپیش ہوا تھا، ہم نے ایسا ایسا کر لیا۔ فقال، تو تاریخی جملے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے، للذی لم یعد، اس شخص کو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے دوبارہ نماز نہیں پڑھی تھی، صرف تیمم کر کے ایک دفعہ نماز پڑھی، وضو کر کے دوبارہ نماز نہیں پڑھی تھی، نبی علیہ السلام نے اس کو فرمایا اصبت السنہ واجزاتک صلاتک، کہ تو نے سنت کو پا لیا اور تو نے جو ایک نماز پڑھی تھی وہی کافی ہے۔ اور جو دوسرا شخص تھا جس نے دوبارہ اسی وقت کے اندر وضو بھی کیا اور نماز بھی پڑھ لی، دوبارہ دوسری دفعہ نماز پڑھی، اس کا اجتہاد اس طرف مائل ہوا، فقال للذی توضأ وعاد، اور اس شخص کو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھ لی تھی، لک الاجر مرتین، اللہ نے تجھے ڈبل ثواب دے دیا، پہلی نماز کا بھی دیا، اللہ نے تجھے دوسری نماز کا بھی ثواب دے دیا۔ یہ میرے نبی پاک علیہ السلام کی مبارک اعلیٰ اولا سنت رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ اجتہاد کرتے اور اپنے تائیں کوشش کرتے کہ میں سنت کی اتباع کروں، ایک کا نظریہ عمل اگر الگ ہو جاتا، دوسرے کا نظریہ عمل اگر الگ ہو جاتا، آسان الفاظ میں اس کی فقہ الگ ہوتی، اس کی فقہ الگ ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کی تائید رکھتے، ایک کو فرمایا ثبت السنہ، دوسرے کو فرمایا ڈبل اجر ہے تیرے لیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے منہ ہمیں نہیں پھیرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی ایسا ہی ہے کہ وہ گدھے کے گوشت کا مسئلہ ہو، نماز کا مسئلہ ہو، روزے کا مسئلہ ہو، میرا موقف اگر کوئی ایک ہے، دوسری جانب اجتہادی
وہ مسئلہ اجتہادی درجے کا ہے، دوسرا عالم دین دوسرے موقف کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے، ہم اس کو فاسق، اس کو برا، وہ گمراہ، میں ٹھیک، یہ نظریے درست نہیں ہوا کرتے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ فائدہ ایک ضمناً میں مسئلہ آپ کو بیان کر دوں کہ یہ اجتہادی مسئلہ تھا، گدھے کے گوشت کے حوالے سے میں نے دونوں موقف آپ کو بیان کر دیے، ترجیح اس میں سے دے سکتے ہیں، تو یاد رکھ لیجئے گا کہ میرے نزدیک بلکہ تمام علماء کے نزدیک وہ حرمت والا قول ہی راجح ہے، اور یعنی کہ گدھے کے گوشت کو حرام سمجھنا چاہیے، یہ والا موقف کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ ہے، وجہ یہ کہ دیکھیں صحابہ کے دور میں مسئلہ ضرور اختلافی تھا، لیکن صحابہ کرام کے دور کے بعد سے لے کے جتنے محدثین آئے ہیں، جتنے فقہاء آئے ہیں، شام کے ہوں، کوفہ کے ہوں، مدینہ کے ہوں، امام ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، مالک ہوں، حنبل ہوں، ان تمام علماء کرام نے جمہور صحابہ کرام کے قول کو چن لیا، اور یہاں تک کہ محدث ابن عبد البر بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے یہ جملہ لکھنے پر مجبور ہو گئے، انہوں نے کہا صحابہ کرام کے دور میں یہ مسئلہ اختلافی ضرور تھا، لیکن مجھے اپنے دور میں یہ مسئلہ اب اتفاقی بنتا نظر آ رہا ہے، تقریباً اس پر اجماع ہو گیا۔ لہذا اس موقف کو ایک ترجیح یہ بھی حاصل ہے کہ صحابہ کی جو اکثریت تھی صحابہ کرام کی، وہ حرام سمجھ رہی تھی۔ نمبر دو، بعد میں مجتہدین کی اکثریت نے بھی، بلکہ تمام مجتہدین نے بھی اس کی حرمت کے قول کو ہی ترجیح دی ہے۔ یہ صرف ترجیح کا مسئلہ ہے۔ اچھا، اب ہمارے یہاں ایک اور چیز ضمناً ایک ذہن میں سوال آ گیا کہ اکثر نیوز چینل کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی فلاں جگہ پر گدھے کا گوشت پکڑا گیا، تو کئی لوگ شک و شبہات میں پڑے جاتے ہیں کہ ہم جو باہر سے گوشت کی چیزیں لیتے ہیں یا کھاتے ہیں تو وہ جائز بھی ہوگا یا حرام ہوگا، اس لیے کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر جب ایسے جانور کا گوشت مل رہا ہو تو کیا کیا جائے۔ تو یاد رکھیے گا ہمارا جو دین ہے نا، بہت نرم دین ہے، اللہ کے احکامات کے اندر اس کو سخت نہیں رکھا گیا۔ اس کا جواب میں دے سکتا ہوں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دفعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف فرما تھی، باہر سے کہیں سے گوشت آیا، تو ام المومنین نے اس گوشت کو پکڑا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، سوال کیا، عرض کی، اے اللہ کے رسول پاک علیہ السلام، ہمارے سامنے گوشت تو آیا ہے، مسلمانوں کے بازار سے آیا ہے، لیکن ذبح کرنے والے نے بسم اللہ پڑھی اس پر یا نہ پڑھی، ہمیں کیا پتا، کیونکہ بسم اللہ پڑھی ہے تو کھانا حلال ہے، نہیں پڑھی ہو تو کھانا حرام ہے، ہم کیا کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا تاریخی جملہ ارشاد فرما دیا کہ اس امت کے لیے نرمی بن گئی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ بسم اللہ پڑھیں اور کھائیں، بس ہم اتنے کے مکلف ہیں، اس سے زیادہ کے مکلف نہیں ہیں۔ لہٰذا ہمیں بازار سے، مسلمانوں کے بازار جاتے ہیں، وہاں سے گوشت لاتے ہیں، مسلمانوں پہ حسن ظن رکھیں گے، ہمیں جو گوشت ملے گا بسم اللہ پڑھیں گے، ہم کھائیں گے۔ اب اگر وہ کسی ایسے جانور کا گوشت دیتے ہیں کہ جو جائز نہیں، وہ گناہ گار ضرور ہوں گے، اللہ کی بارگاہ کے سخت مجرم ہوں گے، لیکن آپ لوگ نہیں ہوں گے، اور نہ اتنے تحقیقات کے اندر پڑیے گا، آپ کے لیے حلال ہے وہ کھانا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس میں حوصلہ افزائی بھی نہ ہونی چاہیے کہ جیسے میں نے دونوں موقف آپ کو بیان کیے ہیں، تو اپنے نفس کی خاطر ایک موقف کو چن کر اس کو حلال ہی ٹھہرا دیا جائے۔ دلیل لکھی جاتی ہے، جس مسئلے کی دلیل زیادہ مضبوط نظر آ رہی ہو، یا جس مسئلے کے اوپر زیادہ سلف کھڑے ہوں، اس مسئلے کو ترجیح دے رہے ہوں، ان کی اتباع میں چلا جانا زیادہ بہتر۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔